میں سنا اور اس کا دوست علی آج کی تکنیک میں ہونے والی ترقیات اور تکنیک کی مختلف ورژنز پر بات کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخری حصے تک آپ کو انٹرنیٹ آف تھنگز یعنی آئی او ٹی، ایمبیڈڈ سسٹمز، ایج کمپیوٹنگ، ڈیٹا انالیٹکس، 5G، 3D اور ہولوگرافک امیجنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ سنا اور علی ایک دکان پر جاتے ہیں جہاں وہ نئے ایچ پی لیپ ٹاپس کے ورژنز دیکھتے ہیں۔ علی لیپ ٹاپ کو چیک کرتا ہے جبکہ اس کی دوست نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومتی ہے۔ سنا ایک وال پیپر کے پاس جاتی ہے جس پر نئی ٹیکنالوجی دکان میں لکھا ہوتا ہے۔ سنا علی کے پاس جاتی ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہے کیونکہ اس کے والد انجینئر ہیں اور علی کو مشکل ٹیکنالوجی کے بارے میں بار بار بات کرنا پسند ہے۔ علی، نئی ٹیکنالوجیز دکان میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی اور تمام ایڈوانسمنٹس دکان میں مہیا کی جاتی ہیں۔ میں تو بہت کنفیوز ہو رہی ہوں۔ جب ہم نئی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو شروع سے سمجھاؤں گا۔ اب آپ اپنے آس پاس دیکھیں اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہاں پر بہت سارے ڈیوائسز ہیں۔ یہ سب آئی او ٹی یا انٹرنیٹ آف تھنگس سے آتا ہے۔ آئی او ٹی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، فزیکل ڈیوائسز کا نیٹ ورک ہے جو انٹرنیٹ سے وائرلیس کنیکشن رکھتا ہے۔ ان ڈیوائسز میں عام طور پر سینسرز، سافٹ ویئر اور دوسری ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو ڈیٹا کو بنا کسی انسان کی مدد کے ٹرانسفر اور ایکسچینج کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آئی او ٹی کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جہاں آئی او ٹی کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آٹومیٹڈ فریج، ایئر کنڈیشنر۔ اور ہم ان کو آٹومیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں انٹرنیٹ سے جڑی ہوتی ہیں تاکہ ان کو سیدھی اور خود بخود نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جیسا کہ ایک فریج اپنے ٹیمپریچر کو خود بخود ایڈجسٹ کرے گا اور سینسرز کی مدد سے خود ہی کھل جائے گا جب کوئی اس کے نزدیکی رینج میں ہوگا۔ گاڑیاں جو اپنے کام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں، جس میں سینسرز ہوتے ہیں اور انہیں دور سے نگرانی کی جا سکتی ہے، وہ بھی آئی او ٹی کی ایک مثال ہیں۔ اور ایمبیڈڈ سینسرز کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے دور میں آنے والی تکنیکوں کا دوسرا حصہ ہوتے ہیں ایمبیڈڈ سینسرز۔ ایک ایمبیڈڈ سسٹم ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر سسٹم ہوتا ہے جس میں مائکرو پروسیسر چپس ہوتی ہیں اور ایک سافٹ ویئر اس چپ میں شامل ہوتا ہے جو خاص کام کو انجام دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مشین کے آپریشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ ایمبیڈڈ سینسرز جو فریج میں لگے ہوتے ہیں اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ فریج کی دوری میں کوئی انسان ہے یا نہیں۔ یہ سسٹم کو الرٹ کرتے ہیں تاکہ فریج کو کھولا جائے۔ ہم آٹومیٹو انڈسٹری کی اپلیکیشنز، طبی سامان، ٹیلی کمیونیکیشن، کمرشل اور ملٹری ایپس میں ان سسٹمز کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی ایڈوانس اور دلچسپ چیزیں ہیں جیسے ایج کمپیوٹنگ۔ ایج کمپیوٹنگ وہ کیا ہے؟ جی ہاں، ایج کمپیوٹنگ وہ چیز ہے جو ڈیٹا کو جہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سٹور، اینالائز اور پروسیس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سینٹرلائزڈ پروسیسنگ سسٹم سے الگ ہوتا ہے۔ ایج کمپیوٹنگ کا مقصد ہے ڈیٹا پروسیسنگ کو اس کے ڈیٹا سورس کے نزدیک لے کر آنا۔ ہم شہروں میں روزمرہ کی ٹریفک کی ایک مثال لیتے ہیں۔ ایج کمپیوٹنگ شہر کے الگ الگ علاقوں میں ڈیٹا کو افیکٹو طریقے سے سٹور اور پروسیس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ علی، میں نے ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں تو سنا ہے لیکن ایج کمپیوٹنگ کے بارے میں نہیں جانتی۔ تمہارے خیال میں ڈیٹا انالیٹکس کیا ہے؟ ڈیٹا انالیٹکس ڈیٹا سیٹ کا تجزیہ اور جانچ کر کے اس انفارمیشن سے الگ الگ ٹرینڈ سمجھنا اور نتیجے نکالنا ہے۔ ہم اکثر اس ٹیکنیک کو تعلیم، صحت سے ریلیٹڈ سروسز، فائنینشیل سروسز، انشورنس اور مینوفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے اسباب کی تشخیص کرنے اور مستقبل میں ڈیزائن بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہاں، یہی ڈیٹا انالیٹکس کی وضاحت کرتا ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرح تکنیکی ترقیات اور ابھرتی ٹیکنالوجیز کی طرف دیکھیں تو آپ 5G اور 3D کو بھی دیکھیں گے۔ 5G، میں نے 3G اور 4G کے بارے میں تو سنا ہے لیکن 5G کے بارے میں نہیں جانتی۔ 5G یہ 5ویں جنریشن کا سیلولر نیٹ ورک ٹیکنالوجی، یہ بھی ایک ابھرتی ہوئی تکنیک ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کا لمیٹڈ ایکسیس ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ اور اس کو کیا مختلف بناتا ہے؟
یہ دوسری جنریشن سیلولر نیٹ ورک سے کافی تیز اور درست ہے۔ 5G سمجھ کو آگے بڑھا رہا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں بہتر تجربے دینے میں مدد کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ انٹرنیٹ پر ہائی سپیڈ کی خدمات انجام دے رہا ہے، اس میں تیزی سے ڈاؤن لوڈ اور ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے، بہتر موبائل سروس ہے اور اس کے علاوہ تیز رفتار ICT ڈیوائسز سے رابطہ بھی ہے۔ واو، میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارے انٹرنیٹ کی رفتار کو اس سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ ماڈل کیا ہے؟ یہ 3 ڈائمینشنل اور ہولوگرافک امیجز ہیں۔ 3D ہولوگرافک امیجنگ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے